اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں انتہائی اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور وہ یکساں قومی نصاب کے حوالے سے ہے۔ میں آج کی گفتگو میں 3 اہم نکات کی طرف اشارہ کروں گا، اور سب سے پہلا نکتہ جس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ 1975 کا قومی نصاب ہے۔ یہ میرے سامنے ہے وہ دستاویز، نصاب اسلامیات اور دینیات برائے جماعت اول تا دہم، قومی ادارہ نصاب و درسی کتب، وزارت تعلیم و صوبائی رابطہ، حکومت پاکستان، اسلام آباد، 1975۔ میں اس دستاویز کے جو اہم نکات ہیں ان کی طرف اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلا جو اہم نکتہ ہے اس دستاویز میں وہ یہ ہے، میں آپ کے سامنے وہ عبارت پڑھتا ہوں۔ یہ ڈائریکٹر رشید احمد شاہ صاحب ہیں، جوائنٹ ایجوکیشنل ایڈوائزر، وزارت تعلیم پاکستان۔ اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس نصب العین کو پیش نظر رکھ کر وزارت تعلیم پاکستان نے ملک کے مقتدر اور جید علماء کرام کی ایک کمیٹی تشکیل دی، جس میں سنی اور شیعہ مسلک کے نمائندہ علماء شامل تھے۔ اب دیکھیں کہ اس کمیٹی کے اندر جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے بات کہ اس کے اندر جہاں اہل سنت کے علماء شامل تھے وہاں شیعہ علماء کرام کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ اس لیے ہم اس کو یکساں قومی نصاب کہہ سکتے ہیں، جو پاکستان کے اندر ایک طرف تو اتحاد بین المسلمین کا عملی ثبوت ہے، جہاں شیعہ اور سنی علماء مل کر نصاب تعلیم مرتب کر رہے ہیں، اور اس کے اندر خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر مشترکات بھی موجود ہیں، اور ہر مسلک کے جو مخصوص تعلیمات ہیں اس مسلک کے مطابق اس کو بھی اس میں نمایاں جگہ دی گئی ہے۔ میں یہاں پہ ان علماء کرام کے نام پیش کروں گا۔ اس کے اندر ورکنگ گروپ برائے نصاب اسلامیات دینیات، جہاں اہل سنت کے علماء کے نام یہاں موجود ہیں، جیسے مولانا محمد بخش مسلم، مولانا محمد حنیف ندوی۔ تو اسی طرح آپ کو اس کے اندر اس نصاب کمیٹی کے اندر اہل تشیع کے بزرگ علماء کے نام آپ کو نظر آئیں گے، جیسے مولانا سید مرتضیٰ حسین، مولانا علامہ مرزا یوسف حسین، مولانا سید نجم الحسن قراروی پشاور سٹی۔ اسی طرح مختلف مکاتب فکر کے مولانا مہدی حسن علوی، دفتر ادارہ تحفظ حقوق شیعہ، نسبت روڈ، لاہور۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کے اندر 11 علماء موجود ہیں اس کمیٹی کے اندر، تو ہمیں کم سے کم 4 علماء شیعہ نظر آتے ہیں جو اس کمیٹی میں نصاب کی تدوین میں شامل ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ 2022 کا جو نصاب ترتیب دیا گیا ہے، اس میں کتنے علماء کو آپ نے نصاب کی تحریر کے لیے شامل کیا ہے؟ کتنے شیعہ علماء اس کمیٹی کے اندر شامل تھے؟ آپ نے فقط نظر ثانی کمیٹی میں 1 یا 2 علماء کی نمائندگی شامل کر کے اتنے بڑے ایک اہم کام کو کیا۔ جہاں یہ نصاب تدوین ہو رہا تھا، تحریر ہو رہا تھا، وہاں کسی شیعہ عالم سے آپ نے مدد نہیں لی، حالانکہ پاکستان کے اندر 1975 کا یہ نصاب میرے ہاتھوں میں ہے، اور جس کے ایک ایک صفحے کی میں اپنے محترم ناظرین کے سامنے وضاحت کروں گا۔ اس کے اندر آپ بغور دیکھ سکتے ہیں کہ شیعہ سنی وحدت کا یہ عکاس ہے۔ یہ وہی نیریٹو ہے جس کے علمبردار قائد اعظم محمد علی جناح تھے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھے، مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح تھیں رحمۃ اللہ علیہم۔ تو یہ وہ شخصیات تھیں جنہوں نے شیعہ سنی وحدت کا درس دیا۔ لیکن موجودہ جو نصاب ترتیب دیا گیا ہے 2022 کا، یہ ضیاء الحق کے پاکستان کا نصاب ہے، یہ مسلکی پاکستان کا نصاب ہے، جہاں کسی جگہ پر بھی وحدت کی کوئی علامت نظر نہیں آتی۔ اتحاد بین المسلمین اور پاکستان کے اندر جو شیعہ سنی وحدت کی تاریخ رہی ہے اس کو یکسر نظر انداز کیا گیا ہے۔ میں اس کا صفحہ نمبر 1 آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مقاصد تدریس اسلامیات دینیات۔ اس کے اندر پہلے پیج میں
دوسرے پیراگراف میں لکھا ہے کہ قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سوال پوچھتا ہوں کہ یہ درود جو 1975 میں تھا، کیا کوئی نیا دین آیا ہے، کوئی نئی ترمیم ہوئی ہے، کوئی نئی وحی نازل ہوئی ہے، کوئی نئی آپ کے سامنے حدیث آئی ہے جس کی وجہ سے آپ نے اس درود کو بدل دیا ہے؟ 1975 میں یہ ریاست پاکستان وزارت تعلیم کی یہ دستاویز ہے جس کے اندر جگہ جگہ پہ آپ کو یہ درود نظر آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے اس درود میں کیوں ترمیم کی؟ ہمارا سوال یہ ہے، پاکستان کے کروڑوں شہریوں کا سوال یہ ہے، موجودہ نصاب کمیٹی سے جو مسلکی نصاب قوم پر مسلط کر رہی ہے اور خواہ وہ اختلافات جو مدارس کے اندر موجود تھے، وہ تنازعات جو مسجدوں تک محدود تھے، آپ ان کو مدارس میں اسکول کے اندر لانا چاہتے ہیں، آپ اس کو کالج میں لانا چاہتے ہیں، آپ یونیورسٹی کے اندر اس طرح کے اختلافی مسائل کو لانا چاہتے ہیں، تو یہ کوئی مناسب روش نہیں ہے۔ میں یہاں پہ یہ میرے سامنے نصاب کی پوری تفصیل ہے، یہ جماعت اول سے لے کر جماعت پنجم تک، جماعت ششم میرے سامنے ہے۔ اس کے اندر کہیں پر کوئی ایک سبق بھی انہوں نے ایسا نہیں دیا جو مسلکی دینیات کا عکاس ہو۔ سیرت النبی دی ہے تو اس کے اندر وہی مشترکات جو شیعہ سنی میں مشترک ہیں، کیونکہ 85% جو دینی احکامات ہیں اس پہ دونوں مسلمانوں کے جو بڑے فرقے ہیں شیعہ اور سنی، ان کا اتفاق ہے۔ اختلاف 10 سے 15% جو جزوی مسائل ہیں اس پہ ہے۔ تو انہوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جماعت اول سے لے کر جماعت ہشتم تک مشترکات کو دیا ہے، جسے شیعہ اور سنی علماء نے مل کر ترتیب دیا ہے۔ اس کے اندر کہیں پر بھی آپ کو اختلافی نقطہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ جب جماعت نہم اور دہم پہ پہنچے ہیں، کیونکہ اس وقت طلباء کی ایج بھی زیادہ ہو جاتی ہے، ان کی سمجھداری کا لیول بھی ذرا اوپر ہو جاتا ہے، وہاں یہ میرے سامنے ہے پیج نمبر 8 نصاب 1975 وزارت تعلیم کا۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے درسی کتاب کے کل صفحات ہوں گے 200۔ پہلا حصہ مشترک، جس میں شیعہ اور سنی دونوں علماء اور مسالک اور مکاتب فکر کا مشترکہ جو تعلیمات ہیں اس کو 50 صفحوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے دوسرا حصہ سنی طلباء کے لیے، اس کے لیے 75 صفحات مخصوص کیے گئے ہیں۔ تیسرا حصہ شیعہ طلباء کے لیے، اس کے لیے بھی 75 صفحے مخصوص کیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا عادلانہ انداز ہے، کتنا مناسب انداز ہے، کتنا محبت کا انداز ہے، کتنا اخوت اور بھائی چارے کا انداز ہے۔ اگر 75 صفحات برادران اہل سنت کے مخصوص عقائد اور نظریات کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں اور انہیں پہلے ذکر کیا گیا ہے، تو اس کے فوراً بعد شیعہ طلباء کے لیے 75 صفحات مخصوص کیے گئے ہیں۔ یہ ایک حسین طریقہ ہے، یہ خوبصورت طریقہ ہے جو پاکستان کے ان بزرگان کی روش ہے جو قائد اعظم، جس کی بنیاد قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے رکھی تھی۔ تو یہ تھا ہمارا پاکستان، جس کو ضیاء اسٹیبلشمنٹ نے، جس کو ضیاء نے ایک فرقہ واریت کی آگ میں دھکیل دیا۔ اور خدا را میں نصاب تعلیم کے ذمہ داران سے کہوں گا، نصاب تعلیم کی ڈائریکٹر مریم چغتائی صاحبہ سے اور وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب سے کہوں گا کہ خدا را آپ ایسے تجربات نہ کریں جو پاکستان کو ایک مشکل مرحلے کی طرف لے جائیں، بلکہ آپ اسی ماضی کے اپنے جو رویہ ہے اور جو خوبصورت انداز ہے اس کو آپ تسلسل دیں، جس سے پاکستان کے اندر وحدت اور قومی اتحاد کی فضا کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ انہوں نے پہلے حصے کے اندر مشترکات لکھے ہیں، جس کے اندر صورتیں ہیں قرآن کریم کی، ان کی مختصر تشریح ہے، ترجمہ ہے، اس کے بعد پھر احادیث مبارکہ ہیں، آیات کریمہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان پہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اس طرح کی احادیث انہوں نے اس کے اندر جمع کی ہیں جو کسی ایک مسلک کی ترجمانی نہیں کرتی بلکہ اسلام کے زرعی اصولوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے سیرت النبی کا باب
باب قائم کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑا خوبصورت یہ باب ہے، سوانح حیات ہے، اسوہ حسنہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکملیت اور جامعیت ہے، رحمت للعالمین ہے، اور اس کے بعد جو ہے حضور کے قائم کردہ معاشرے کی خصوصیات، اس کے بعد اخلاقیات جس کے اندر حیا ہے، شرم ہے، عورتوں کا احترام ہے، قانون کا احترام ہے، نظم و ضبط کی اہمیت ہے، حقوق العباد کی اہمیت ہے. یہ مشترکات ہیں تمام مسلمانوں کے درمیان. اس کے بعد اس نصاب کا یعنی 9ویں اور 10ویں کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے سنی طلباء کے لیے. یہ مخصوص اہل سنت کے بچوں کے لیے ہے، وہ پڑھیں گے، ان کے اساتذہ ان کو پڑھائیں گے، اور یہ جبراً شیعہ بچوں پر یہ نصاب نافذ نہیں کیا گیا. اس کے اندر جو ان کے مخصوص وہ ہیں، جیسے ان کی حدیث کے کتب کا تعارف ہے، فقہ کا تعارف ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کا تعارف ہے، اجماع، قیاس، یہ ساری چیزیں انہوں نے لائی ہیں جو ان کے مخصوص مذہبی تعلیمات کا حصہ ہے. یا مثال کے طور پہ آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مخصوص اصطلاحات جو اہل سنت کے ہاں رائج ہیں، خلفائے راشدین 4، ان کی حیات، سیرت، خدمات، پھر امہات المومنین رضی اللہ عنہم ان کا ذکر ہے، پھر صحابہ کرام کے مناقب ہیں، پھر اولاد النبی کے جو ہے وہ مناقب بیان کیے، پھر عشرہ مبشرہ ہے، کاتبین، یہ جو بھی ہے مطلب انہوں نے اس انداز سے اس کو مرتب کیا ہے. پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نصاب کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے شیعہ طلباء کے لیے. یہ انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ بریکٹ میں لکھا ہے. اس کے بعد انہوں نے پورے 75 صفحات شیعہ طلباء کے لیے مخصوص کیے. وہ ایک ہی کتاب میں ہے، 200 صفحات کی یہ کتاب ہے جس کے اندر 50 صفحے مشترک ہیں اور 150 صفحے ان کو برابری کی بنیاد پہ تقسیم کیا گیا ہے. 75 صفحے اہل سنت کے طلباء کے لیے، سنی طلباء کے لیے، اور 75 صفحے شیعہ طلباء کے لیے. اب شیعہ طلباء کے باب میں جب آتے ہیں تو کلمہ طیبہ ہے، درود شریف ہے، اصول دین ہے، توحید ہے، عدل موجودہ نصاب سے کاٹ دیا گیا ہے. حالانکہ عدل الہی کے بارے میں قرآن کریم کی آیتیں ہیں، احادیث ہیں. اسی طرح جو ہے وہ نبوت کا چیپٹر ہے. پھر امامت کا چیپٹر انہوں نے قائم کیا ہے، مفہوم اور فضائل. امامت کیا ہے، قرآن کریم کی وہ آیات جو امامت کے لیے نازل ہوئی ہیں وہ ساری اس میں بیان ہوئی ہیں. 12 اماموں کے اسماء گرامی یہاں بیان کیے گئے ہیں. اس کے بعد فروع دین بیان ہوئے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. یہ پوری تفصیل سے جو فروع دین ہیں وہ بیان ہوئے ہیں. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ترکیب نماز بیان ہوئی ہے، اذان اقامت بیان ہوئی ہے، تسبیح ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. آپ دیکھیں کہ فاطمہ زہرا کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا گیا ہے. تو یہ اس طرح کا ایک نصاب تھا جو 1975 میں یہ ضیاء کے اس فتنے سے پہلے تھا، اور یہ پاکستان کے اس روش کی عکاسی کرتا تھا جو پاکستان کے اندر موجود تھی. میں نے آپ کے سامنے وہ درود شریف پڑھا جو 1975 کے اندر پوری دینیات کے اندر جگہ جگہ آپ کو نظر آتا ہے، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ دینیات ہے اور اس کا یہ صفحہ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ بدقسمتی سے ہماری قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے متعصب سوچ کے جو اراکین ہیں یا نادان ہیں یا جان بوجھ کے ایسے نان ایشوز کو اٹھاتے ہیں، انہوں نے اس درود کو بدلنے کی کوشش کی ہے. یہ ہمارے علی محمد خان صاحب ہیں، رکن اسمبلی ہیں اور پی ٹی آئی کے وزیر محترم ہیں. انہوں نے پورے کا پورا جو درود شریف جو صدیوں سے امت مسلمہ میں رائج تھا اس کو بدلا ہے. یہ انہوں نے قرارداد پیش کی ہے 12 اگست 2020 کو. اگرچہ اس کے اندر جو بنیادی تصور ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے، لیکن ختم نبوت کے اعلان کے ساتھ ساتھ انہوں نے درود کو بدلنے کی ایک کوشش کی ہے جو انتہائی افسوسناک ہے، اور اس ملک کے اندر اس نے ایک نیا جو ہے وہ مسئلہ کھڑا کر دیا ہے. یہ قرارداد جو انہوں نے پیش کی ہے، یہ ایوان حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہے کہ تمام سرکاری و غیر سرکاری دستاویزات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم کا اسم گرامی اس طرح لکھا، پڑھایا، استعمال کیا جائے. یہ جو ہے انہوں نے نیا جو ہے وہ ایک درود متعارف کرایا ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحابہ وسلم. میرا سوال یہ ہے کہ کیا
14 صدیوں میں امت مسلمہ کے درمیان جو درود رائج تھا، جو مسنون درود تھا، اس میں کوئی کمی تھی کہ آپ نے اس کے اندر کوئی ترمیم کی ہے؟ میرا سوال ہے کہ 14 صدیوں سے جو درود شریف آپ کی مستند کتب کے اندر، شیعہ سنی مستند کتابوں کے اندر رائج ہے، کیا اس کو بدلنے کی آپ کو ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ آپ اس میں تبدیلی لا رہے ہیں؟ کیا پاکستان جیسے ملک میں جس میں مختلف مسالک اور مکاتب فکر رہتے ہیں، کیا مناسب ہوگا کہ آپ اختلافی موضوعات کو اس طرح قومی اسمبلی کے اندر لے کر آئیں، اور قومی اسمبلی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ دین میں ترمیم کرے اور دینی احکام کے اندر 14 صدیوں کے بعد ایک نئی ترمیم لے کر آئے؟ مجھے انتہائی افسوس ہے ان اراکین اسمبلی پر جو بغیر کسی تفصیل میں جائے بغیر اور اس چیز کو دیکھے بغیر کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس طرح کی قراردادیں لاتے ہیں، اس کو وہ جو ہے پاس کرتے ہیں۔ دیکھیں، افسوس یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی اس متنازع قرارداد پہ تو فوراً نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، لیکن اس سے پہلے سینٹ کے اندر ایک قرارداد اسی عنوان سے لائی گئی تھی جو ختم نبوت کے حوالے سے ایک جامع قرارداد ہے۔ بہت ہی خوبصورت اس کے الفاظ ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں انہوں نے بہت ہی خوبصورت قرارداد پاس کی ہے سینٹ کے اندر، جہاں کسی اختلافی مسئلے کو نہیں چھیڑا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کو مد نظر رکھتے ہوئے سرکاری سطح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک آئے تو وہاں خاتم النبیین لکھا اور پڑھا جائے۔ انہوں نے انتہائی ایک خوبصورت قرارداد منظور کی ہے جو قومی اسمبلی کی قرارداد سے مختلف بھی ہے، اور لیکن اس پہ کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا وزارت مذہبی امور نے۔ دیکھیں، وزارت مذہبی امور کو بھی متنازع امور نہیں چھیڑنے چاہیے۔ قادری صاحب، آپ پاکستان کے اندر ایک اہم منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نور الحق قادری صاحب، آپ کا تمام مسالک احترام کرتے ہیں۔ آپ کو اس طرح کی کسی نوٹیفیکیشن کو جاری کرنے سے پہلے ذرا سوچنا چاہیے کہ آپ پاکستان کے اندر جو نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں، کیا پاکستان کے کروڑوں شہریوں کے لیے وہ کسی اختلافی موضوع کا باعث تو نہیں بنے گا؟ یہ پاکستان گزشتہ کئی دہائیاں دہشت گردی کی آگ میں جلتا رہا ہے، یہاں دشمنوں نے نفرت کو ہوا دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ایک نیا پینڈورا باکس اس ملک کے اندر کھل جائے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نوٹیفیکیشن وزارت مذہبی امور نے بڑی عجلت میں جاری کیا ہے وہ میرے پاس موجود ہے، اور یہ 21 اگست 2020 کا یہ نوٹیفیکیشن ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے وزارت تعلیم جو ہے پنجاب کی، انہوں نے بھی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اور وہی متنازع نوٹیفیکیشن جس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہر جگہ پر خصوصاً نصابی کتب کے اندر جو ہے وہ ترمیم شدہ جو الفاظ ہیں ان کو شائع کیا جائے۔ ہم اتحاد بین المسلمین کے علم بردار ہیں، ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا احترام کرتے ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں، امت مسلمہ پر ان کے احسانات ہیں، لیکن کیا آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ دین میں ترمیم کریں؟ صحابہ کرام کا احترام اپنی جگہ پہ۔ میں نے اہل سنت کے علماء سے سوال کیا کہ کیا آپ جو درود آپ نصابی کتب کے اندر لائے ہیں، کیا آپ نماز میں یہ درود پڑھ سکتے ہیں؟ یہ درود شریف جس پہ آپ اصرار کر رہے ہیں، قومی اسمبلی جس کی قرارداد پیش کر رہی ہے، میں اراکین اسمبلی سے پوچھتا ہوں، کیا یہی درود شریف آپ نماز کے اندر پڑھنا پسند کریں گے؟ مسلمانوں کے 73 فرقوں کا اتفاق ہے کہ درود پڑھنے کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، لیکن جب آپ نماز میں درود پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ متفقن علیہ درود ہے پوری امت مسلمہ کے درمیان۔ اہل سنت کے علماء سے جب میں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری کسی مستند کتاب میں یہ درود و آلہ و علی آلہ و اصحابہ موجود نہیں ہے، اور اگر ہم نماز میں پڑھیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو ایسی کوئی بھی ترمیم کرنے سے پہلے خدا را آپ پاکستان کے اس کو دیکھیں، امت مسلمہ کے اتحاد اور وحدت کو دیکھیں۔ جب باہم رہنا ہوتا ہے مختلف مسلک اور مکاتب فکر کے لوگوں نے تو ایک دوسرے کا احترام ضروری ہوتا ہے۔ میں آپ کے عقائد کا احترام کروں گا اور آپ میرے عقائد کا احترام کریں گے، یہ بہت ہی ایک حسین پاکستان ہوگا۔ میں آخر میں یہ بتانا چاہوں گا
کہ تیسرا موضوع جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مجلس وحدت مسلمین کے قائد حجت الاسلام علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے نصاب کے موضوع پر ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ یہ کمیٹی اپنے جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہماری حکومت کے ذمہ داران سے ملاقات ہوئی ہے، شیعہ علماء اور اکابرین سے ملاقات ہوئی ہے، اور ہم انشاءاللہ اس موضوع کے حوالے سے عنقریب وزیر تعلیم سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ کل ہماری اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین سے ملاقات ہو چکی ہے۔ وفاقی وزیر انسانی حقوق محترمہ شیرین مزاری صاحبہ سے ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما جناب نیر بخاری صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو وحدت کی فضا ہے، جو اخوت اور اتحاد امت کی فضا ہے، اتحاد بین المسلمین کی فضا ہے، اس کو فروغ دیا جائے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب تمام مسالک ایک دوسرے کے تعلیمات کا احترام کریں، ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کریں، اور اہل سنت کے جو عقائد اور تعلیمات ہیں وہ ان کے طلباء کے لیے، اور اہل تشیع کے جو مخصوص عقائد ہیں وہ ان شیعہ طلباء کے لیے ہوں، اور جو مشترکات ہیں 85% جو مشترکہ تعلیمات ہیں دین اسلام کی، وہ مشترکہ سب بچوں کو پڑھنی چاہیے، وہ ہماری آئندہ نسل کو پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جدوجہد میں کامیابی عطا فرمائے اور وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔